بان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی جے پور کے زیر اہتمام سالانہ اجتماع کے طور پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطباء اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ وقت جس میں میری گفتگو ہو رہی ہے، اصل میں یہ وقت ہمارے قائد، ہمارے امیر، داعی کبیر حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا کا ہے۔ جتنے وقت میں حضور والا کی آمد ہونی ہے، بس اتنے ہی وقت میں کوئی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ اس سے بڑا کوئی شرف دنیا میں نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت کا نصیب ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس لیے کہ وہ بادشاہت تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ مال تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ حسن تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے کبھی خوبصورتی حضرت یوسف کو بھی دی ہے، مگر ظاہری خوبصورتی ابو لہب کو بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے حسن کا عالم یہ تھا۔ تو حسن وہ کبھی دوستوں کو بھی دیتا ہے، وہ کبھی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر ذوالقرنین جیسے دوست کو دیتا ہے تو نمرود جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر وہ سلیمان جیسے محبوب کو دیتا ہے تو فرعون جیسے مردود کو بھی دیتا ہے۔ اسی پر آپ سمجھ لیں اللہ اپنی جو نعمتیں چاہتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دشمنوں کو ظاہری دولت اتنی عطا کرتا ہے کہ اقبال جیسا کلندر بھی شکایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مگر یاد رکھیے ہر دولت کھیت اور کھلیان دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، تخت اور تاج دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقبول بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہے، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ بے دم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا، تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو۔ کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے، کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی بادشاہت پر ناز
ہے, ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ ناز ہے, اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی, محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں, کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے, کیوں تاجدارو, کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے, بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے, ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں. کیوں تاجر کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے, ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی, بیچارے تنگ تھے, سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے. اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی. لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ, تو ساگر سمٹ آیا. اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا. ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے, کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے, کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان, آج جھولیوں میں, آج جھولیوں میں گدایان در کیے. ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا, فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا, عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا, مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا, اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید, اور کبھی خواب میں بھی دیکھا, کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا. اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر, اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں. ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے, ملے تو نہ لیں, کہتے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. اچھا, ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا, ہاں یہ محاورتاً کہتے ہیں, زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا. لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا, ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے, ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں.
میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا۔ جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے۔ اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم۔ پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں، تمہیں نہیں پتا جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین، ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو، باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے، جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس طرح کا مضمون سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میں اپنے کسی اور کے وقت میں، اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا، کچھ بات کرتا، لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا، محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا، اتنا سمجھ لیجئے۔ اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا، بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ، اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا، کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے، اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ، اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے، برباد ہو جائے گی، اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی۔ ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں۔ یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے۔ ایمان تو اس نے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے، یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے، یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں، کافر ماں کے گھر میں، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، ایمان پر دنیا سے گئے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے، کافر ہی مر گئے، یہ خسارے میں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے۔ بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے، اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے، اور بڑا فکری عنوان ہے، دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے، دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے، دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے۔ میرے بھائی، صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی، تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے، حتیٰ
اللہ کے کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے، اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا۔ بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے، یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا، وہ بے نیاز ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آپ آئیے، بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا و مرشدنا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، باز اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو کچھ آخرت میں ملنا ہے، جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر، جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا آسان نہیں ہے۔ آج لوگ دعائیں کرتے، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما، عبد القادر کا خاتمہ۔ غور تو کیجئے، جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے، میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا، کبھی آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے، ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا۔ استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اندازہ تو کریں، اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے
میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ یہ حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا، بہت بچایا، ایمان بہت بچایا، جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے، بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت۔ حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان 1000 اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، لم یاتی نظیر کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لکا پترن فی الوجہ الاجمل خط حال مازلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی۔ صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے، یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے، کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی۔ آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے؟ اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا۔ میں جلدی سے پڑھوں، کچھ لوگ ہیں دنیا میں ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے، ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں۔ نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے۔ کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی؟ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں، ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے؟ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا، بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہو۔ بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر
جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے؟ بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء، بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی، نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی، یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی، سبحان اللہ، سرخ رنگ کی چڑھائی گئی۔ ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی۔ باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں، اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں، اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو۔ لیکن بہرحال چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو، نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو، مگر چڑھا مت کرو، چڑھانے کی بات ہے، چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بس اتنی سی بات ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ سیاہ ستہ پر بہت ناز کرتے تو ہم سیاہ ستہ سے پیش کریں۔ جس چادر پر اس کے کنارے پر ریشم کا کام ہوتا ہے، بیل بوٹے بنے، اس کو قطیفہ کہتے ہیں۔ چیک کیجئے لغت، لغت تو کوئی مسلک کی نہیں ہوتی نا، لغت تو بن مسلک کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے مصدر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ویسے لغت بھی جو ہے ہاں وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال بات ہے، لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن، سبحان اللہ، جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے۔ سبحان اللہ، لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے، یہ جا تو آزاد ہے، تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو، آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے، اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سورہ یوسف ایک نبی کے خواب پر پوری سورت نازل ہوتی ہے، احسن القصص، سبحان اللہ، پورے قرآن میں صرف ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے اور وہ نبی کا خواب ہے۔ ارے نبی خواب دیکھ کر بیان نہ کرے تو خواب، لیکن جب نبی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ حدیث رسول ہو جاتی ہے، اور جب صحابی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ بھی حدیث کا درجہ پا لیتا ہے۔ اگر عباس خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ حضرت یوسف خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ لیکن حضرت عباس نے بیان کر دیا تو وہ حدیث عباس ہو گئی۔ اصطلاح محدث میں زیادہ سے زیادہ اس کو اثر عباس کہا جا سکتا ہے نا؟ لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو اثر بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حدیث موقوف بھی ہم کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں۔ کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو بات تھی، لیکن بس باتیں کرنی ہے۔ لیکن جو پڑھ لکھ لیے وہ بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، یہ کہیں اتنے 100 سال سے بنی ہوئی، بس 100 سال کی عمارت ہے یہ،
یہ بدعتوں کا شیش محل جی جی صرف 100 سال کا ہے یا 150 سال کا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ میلاد ختم کرنے کی تحریک 150 سال سے اٹھی ہے، اور میلاد منانے کا سلسلہ اس دن سے ہے سبحان اللہ جس دن سے آمنہ کے لال نے زمین پہ قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ لیکن بہرحال میں کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کر میری عادت بھی نہیں، ورنہ میں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا ہوں۔ بس بات اتنی ہے کہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا یوٹیوب کے نابالغ محقق پر زیادہ پھسلتے ہو، اور یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس دن امام احمد رضا کے غلاموں کے سامنے بیٹھیں گے نا، اس دن پتہ چلے گا۔ ہاں، ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی، ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی، نہیں۔ ایک ایک ورق کی شان یہ ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے۔ امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے، جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے، اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا، امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر، پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا، سبحان اللہ، جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے، تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا، اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا، اور جب باقر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا، اس تاجدار کربلا، فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا، پھر اس عالم ما کانا و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو لوگوں کو اترانے دیجئے، لیکن حق اللہ یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے، لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے؟ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، میں تو آج کہہ رہا ہوں۔ اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے، جانشین بنتے ہو نا امام بخاری کے۔ الحمدللہ، لیکن اتنی بات ہے، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی؟ اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو، جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا، وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے، وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے۔ اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے؟ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ سبحان اللہ، میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے۔ میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے۔ شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے۔ جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے۔ حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی۔ اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں۔ قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے۔
कितनी बिदत इजाद की, शादियों में क्या बिदत, पटाखे फूट रहे हैं, ये शादियों की बिदत है। और कितनी बिदत है, किन किन बिदतों का नाम लिया जाए, हैं हैरानी है। कहते हैं तो तकलीफ होती है। बिदत की तरफ ना जाओ, सुन्नत से जुड़े रहो। जो सुन्नत के खिलाफ करेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। नंबर 2, जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करेगा, लेट करेगा गुस्ल जनाबत, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। 3-3 दिन ऐसे घूमते हो, 2-2 दिन ऐसे घूमते हो, दिन भर ऐसे घूमते हो। गुस्ल जनाबत में ताखीर कर, गुस्ल जनाबत में ताखीर करना। मेरे मौला मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते, हया के पर्दे में उनका फरमान बयान करो, कहते हैं मैंने कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में जनाबत नहीं की, हमेशा मैं रात के आखिरी हिस्से में जनाबत करता रहा कि इधर जनाबत का गुस्ल फर्ज हो और उधर मैं गुस्ल करूं, इसलिए कि मैं एक लम्हा भी हालत जनाबत में रहना नहीं चाहता। क्या हो गया? ईमान पे खात्मे की फिक्र करो। किसी का दिल तोड़ने वाला, किसी का दिल तोड़ने वाला मरेगा तो डर है कि काफिर होके मरे। बस इस पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। किबला कायदे मोहतरम की आमद का वक्त करीब है। एक वाकया सुन लीजिए। इस वाकये के रावी है मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिदों के मुर्शिद, इमामुल आशिकां, इमामुल आरिफां, सैयदुना शेख अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीद है सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के, वो मुरीद है सैयदी सरकार सिद्दी सख्ती के, वो मुरीद है इमाम मारूफ अल करखी के, वो मुरीद है इमाम अली रजा के, वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और बेटे भी हैं, वो मुरीद है इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद है इमाम बाकिर के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और वो बेटे भी हैं, और वो मुरीद हैं और बेटे हैं इमाम हुसैन के, और वो मुरीद हैं और बेटे हैं मौला अली के। ये शजरा है इमाम अबू बकर शिबली का, इमामुल आशिका अपने दौर का। वो रावी हैं, तहरीर करने वाली हस्ती है इमाम इब्नुल जौजी। ये वाक़या इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है, और अहले इल्म जानते हैं जौजी, जुमला तल्ख हो तो अल्लाह माफ करे, लेकिन समझाने के लिए बस कह सकता हूं, इससे ज्यादा इमाम इब्नुल जौजी तहकीक के मामले में इतने बेमुरव्वत हैं कि उन्होंने कभी किसी की रियायत ही नहीं की, है ना। इब्नुल जौजी ने किसी की रियायत नहीं की, छान फटक के मामले में बड़ों को साइड किया, और नहीं मेरी तहकीक पे पूरा नहीं उतरता, मैंने नहीं लिखना। देख लीजिए आप, इब्नुल जौजी उन्होंने लिखा अपनी किताब में, और भी लोगों ने लिखा। अब सुनना, दिल तोड़ने वाला कैसे काफिर होता और कैसे कैसे लोग मरते हैं कुफ्र में। बीवी का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ रहे हो, बाप का दिल तोड़ रहे हो, दोस्तों का दिल तोड़ रहे हो, जिसके साथ उठते बैठते दिलों का ख्याल ही नहीं है। मस्जिद बना रहे हो और दिल तोड़ रहे हो, हर साल काबे की जियारत के लिए जा रहे हो, दिल तोड़ रहे हो। आरिफ रूमी ने कहा था काबे से अफजल तो मोमिन का दिल है, क्योंकि काबा खलील ने बनाया है, दिल रब्बे जलील ने बनाया है। काबे के इर्द गिर्द मखलूक तवाफ करती है, और मोमिन के दिल में अनवार इलाही का नुज़ूल होता है। जरा गौर तो कीजिए ना, आज दिलों का ख्याल किसको है? बिरादरी के नाम पे दिल टूट रहे हैं, मदरसों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, तंजीमों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, टोपियों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, जलसों के नाम। किसी को किसी के दिल का ख्याल भी है? ये भी अकीदा है कि यार दिलों में रहता है, फिर उसके बाद दिल तोड़ना कौन क्या माना रखता है? ये नहीं पढ़ते तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो जल्दी जल्दी बात पूरी करूं। शेख अंदलुस बहुत बड़े मुहद्दिस थे, शेख अबू बकर शिबली के जमाने में, इतना बड़ा मुहद्दिस कि बगदाद में उस जमाने में उनसे बड़ा मुहद्दिस मशहूर नहीं हुआ। उनका मैं नाम नहीं लूंगा ताकि नाम पर्दे राज में रहे। उनको शेख अंदलुस के नाम से जाना गया, बल्कि शेख अंदलुस मैंने कोशिश की कि उनका असल नाम छुपाने के लिए, क्योंकि वो शेख अंदलुस के नाम से भी उनका लक़ब था, जाने जाते थे। उन्होंने इरादा किया हम हज को जाएंगे, ध्यान से सुनना, उन्होंने इरादा किया हज को जाए। तो शेख अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्गों ने कहा कि चलो भाई जब हज ही को जाना है तो शेख अंदलुस के साथ चलते हैं हज के लिए। यानी जिसके साथ सैयदुत ताइफा जैसे लोग हज को जाए, क्या वो आदमी रहा होगा? और सैयदुत ताइफा कोई मामूली आदमी नहीं है। ये जो वलियों के बारे में और पीरों के बारे में आपका दिमाग है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं होते,
آپ کو پتا ہونا چاہیے جنید بغدادی وہ عالم دین ہے، عالم ربانی. 7 سال کی عمر میں مکے میں کئی 100 علماء جمع تھے. ایک سوال آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، بڑے بڑے محدث علماء جواب نہیں دے سکے. آپ اپنے ماموں امام شبلی سختی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مکہ شریف، تو ماموں کو کہا 7 سال کی عمر میں ماموں جان میں جواب دوں؟ سبحان اللہ. تو امام شبلی سختی کو بڑا ناز تھا اپنے بھانجے پہ، کہہ گئے تو دو جواب. تو سینکڑوں علماء جس جواب پر خاموش ہو گئے، 7 سال کی عمر میں میرے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس مسئلے کو حل کر کے جواب دیا. تو وہ سینکڑوں علماء نے مل کر کے ان کو 7 سال کی عمر میں لقب دیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو طاووس العلماء ہے، یہ علماء کی جماعت کا مور ہے، مور. ہاں، یہ علماء کی جماعت کا طاووس العلماء ہے. جس طریقے سے مور پرندوں میں منفرد ہے، کسی پرندے کو 1 رنگ دیا، کسی پرندے کو 2 رنگ دیا، اور مور کو رنگا رنگ کر دیا. تو طاووس العلماء کا لقب ملا کس کو؟ امام جنید بغدادی کو. یہ تو آج کل آپ نے گڑھ لیا ہے نا کہ جو قبرستانوں میں چلم پیتے ہیں وہ ولی ہے، جن کو یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے تم ان کو ولی کہتے ہو. معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں سید الطائفہ، کہاں امام ابو بکر شبلی. معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں معین الدین غریب نواز. غریب نواز کو سمجھا کیا؟ ساگر کو گھاگر میں صرف سمیٹنے والا نہیں، جو 10 سال سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر سارے محدثوں کا سردار رہا ہو اسے سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مصطفیٰ جو مدینہ منورہ کے محدثوں پر ایسی فوقیت رکھتا تھا. اللہ کرے جملہ میرے مرشد غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہو تو مجھ پہ نظر ہو جائے. غریب نواز محدثین مدینہ پہ وہ فضیلت رکھتے تھے جیسے ساری خوشبوؤں کو کافور ڈھانپ لیتا ہے، ویسے غریب نواز نے اپنی علمی صلاحیت سے اس زمانے کے محدثوں کو ڈھانپ لیا تھا. یہ سرکار غریب نواز کا علم حدیث ہے. یہ آپ اور بات ہے کہ آج معیار گھٹ گیا. جو انگلیوں کے اندر انگوٹیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، آج آپ ان کو پہنچے ہوئے کہہ دیا آپ کا معیار ہے. نظام الدین اولیاء شیخ الاسلام کہلائے، فرید الدین شیخ الاسلام کہلائے. ارے کچھ کہیں نہیں جاتے، اپنے شہر کو دیکھ لیتے جسے دنیا قطب الاقطاب خلیفہ فخر ملت والدین حضرت مولانا خواجہ ضیاء الدین چشتی نظامی کے نام سے جانتی ہے. جانتے وہ کون ہستی ہے؟ ان کے علم حدیث کی بنیاد پہ ان کو مولانا کہا گیا. آج تو ہر داڑھی رکھنے والا مولانا، یہ اس زمانے میں مولانا کہے گئے. جس زمانے میں جلدی سے درسی کتب پڑھانے والوں کو بھی کوئی مولانا کہنے کے لیے تیار. میرے بھائی ابھی 70 سال تک کے مولوی ہی کہا جاتا تھا زیادہ تر لوگوں کو، یعنی مولانا بھی نہیں کہا جاتا. یہاں تو ہر خطیب علامہ ہے. اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ. ہاں کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو معاف کر دیجئے گا. میں بات کر دیجیے، یعنی آپ مولانا ضیاء الدین جب کہتے تو یہ مت سمجھنا کہ امین القادری بھی مولانا کہتا ہے، ضیاء الدین صاحب بھی مولانا. یہ زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے بھائی، تحت الثری اور عرش سے بڑا فرق ہے. ہاں کتنا فرق ہے بتاؤں. مولانا اس کو کہا ولیوں نے جو صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا بلکہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھنا جانتا. جس کی نگاہ، عارف رومی کہتے ہیں جس کی نگاہ فرش پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر ہو اسے مولانا کہتے. وہ اس زمانے کا مولانا ہے جسے ضیاء الدین تم کہتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر اس کی اہمیت نہیں ہوتی گھر کے، لیکن مولانا ضیاء الدین کو جس دن جان جاؤ گے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ضیاء ہے جسے ضیاء الدین کہتے ہیں. یہ غوث اعظم کا وہ بیٹا ہے. میں تو حیران ہوں، اتنے بعد کے بیٹے کا یہ عالم ہے، میرے مرشد غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرا عنوان وہ بھی نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی جس کے ساتھ حج کو جانا چاہیں، امام ابو بکر شبلی، امام العاشقاں، جس کے عشق کا عالم یہ تھا شیخ ابو بکر شبلی کہ جس کو دیکھ لیتے تھے توجہ کے ساتھ اس کو عاشق بنا دیتے. یہ شاید آپ لوگ نہیں مانیں، نہ مانے کوئی بات نہیں، جو نہ مانے ان کے درمیان میں کیا کہوں. لیکن امام العاشقاں
جس کا حال یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے امام ابو بکر شبلی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا تو ان کو معرفت عطا کر دی۔ امام ابو بکر شبلی ابو بکر شبلی ہیں، اس لیے ہم لوگ شجرہ پڑھتے ہیں نا، بیر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مولانا لوگ دعا میں بھی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ حدیث کی ترجمانی ہے، مولانا مسجد میں گالی نہیں دے رہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے کیا کریں؟ چمگادڑ کو اگر دن میں سورج نہیں دکھتا تو یہ اس کا قصور ہے۔ حدیث اللہ کے رسول فرماتے دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں امام نے دعا کی، اللہ جیسے میرا مرشد ابو بکر شبلی دنیا سے دور رہا، ہمیں بھی دنیا پہ قربان ہونے والے کتوں سے بچا کر کے رکھ، کیونکہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار کتے، حضور کی حدیث ہے۔ کیمیائے سعادت اٹھا کے دیکھ لے، احیاء العلوم اٹھا کے دیکھ لے، مکاشفت القلوب اٹھا کر دیکھ لے، کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لے، رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھ لے، قوت القلوب اٹھا کے دیکھ لے، اور اس کے علاوہ یہ تو تصوف کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی الترغیب والترہیب میں اٹھا کر دیکھ لے، کنز الامات میں اٹھا کے دیکھ لے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے۔ اور کیا میرے نبی نے فرمایا، ہائے ہائے، اگر وقت ہوتا تو بات کرتا، لیکن میں اس پہ 1 منٹ میں بات کر دوں۔ امام غزالی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی نے دنیا کو مردار کہا، وہ تو مردار ہے ہی، لیکن دنیا دار کو کتا کیوں کہا حضور نے؟ اس لیے کہ مردار تو کوا بھی کھاتا ہے، مردار تو لومڑی بھی کھاتی ہے، مردار تو گدھ بھی کھاتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا مردار، دنیا دار گدھ، دنیا مردار، دنیا دار کتا، دنیا دار کوا، دنیا مردار، دنیا دار چیل، یہ سب مردار کھاتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنیں، کیا میرے نبی کی زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان۔ آ جائے نا قیامت تک علم والے، ایک حدیث کی شرح کرتے تو زندگی گزر جائے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، تو دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ ارے نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارے نبی کی زبان سے نکل گیا، جاؤ تحقیق اور ریسرچ کرتے رہو، زندگیاں ختم ہوگی۔ ایک حدیث کو ایسا سمیٹا ہے، سمندروں کو سمیٹا ہے، سمندر کو نہیں سمندروں کو سمیٹا ہے۔ کوا نہیں کہا، گید نہیں کہا، چیل نہیں کہا، کیا کہا؟ کتا۔ امام غزالی کہتے کتا کہنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ نبی کی شان۔ حالانکہ جس دور میں یہ بات کہی جا رہی تھی اس دور میں کتے جنگلوں میں رہا کرتے تھے، کتے بستیوں میں تو آج آئے ہیں آپ کے کرم کی وجہ سے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ماں باپ کو گھر کے باہر نکال کے کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو، یہ تمہارا کرم ہے۔ ماں باپ کھانے کو مانگے تو کہتے سب تم پہ خرچہ کر دیں، اور کتوں کے لیے مال سے کھانا منگواتے ہو، کتوں کے لیے جو ہے آن لائن آرڈر کرتے ہو، کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے ہو، ماں باپ کو بے آبرو میں بیچ دیا اور کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے، کتوں کی منڈیاں لگ رہی اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کا سوچ رہے۔ وہ کتے، جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں، دروازے پہ کتا بٹھا رکھا ہے۔ کتا پالنے کے لیے بھی علماء نے کچھ شرائط بیان کی، بغیر عذر کے کتا پالنے کی اجازت نہیں۔ کتا پالنا فیشن ہے، کتوں کو کاروں میں لے کے گھوم رہے ہو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا رکھا ہے، کتوں کو چوم رہے ہو، بیماریاں نہ پھیلے گی؟ کتے چومنے کی چیز تھی، چومنے کے تو ماں باپ کے ہاتھ تھے، چومنے کی چیز تو ماں باپ کے ہاتھ تھے، جس کے ہاتھوں کو چومنا جنت کی چوکھٹ چومنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ چومنے کی چیز تو ماں باپ کے قدم تھے، ارے چومنے کی چیز تو غریب نواز کی چوکھٹ تھی، چومنے کی چیز تو غوث پاک کی چوکھٹ تھی۔ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں بڑے بڑے محدثین غریب غوث پاک کی چوکھٹ چوم کر اندر جاتے تھے، اور چوکھٹ چومنے سے خدا نے بہتوں کو ولایت عطا کر دی۔ لیکن 1857 کے بعد کے پرائے مال کو کیا کہیے،
انہوں نے تو سب چیزوں کو بدعت کے، اس کو نہیں چومنا، اس کو نہیں چومنا، چومنے سے اتنا ڈرایا کہ اب قوم کتے چوم رہی ہے. ظالموں، اگر تم نے انگوٹھے چومنے دیے ہوتے تو قوم کتوں کو نہیں چومتی. اگر تم نے ماں باپ کے ہاتھ اور پیر چومنے دیے ہوتے تو قوم کتے بلیوں کو نہیں چومتی. اس لیے کہ انرجی ایک طرف جب مثبت میں خرچ ہوتی ہے تو انسان منفی کی طرف نہیں جاتا. الحمدللہ میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آج بھی اکثریت ان کی جو انگوٹھے چومتے ہیں ان میں سے کوئی کتے کو چومتا نظر نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو ماں باپ کے رسالت، نعرہ رسالت. جو ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، ایک بات کہوں، یہ مکافات عمل ہے. قدرت بڑی غیرت مند ہے. کہ میرے یاروں کی چوکھٹ کو چومنے کو شرک کو کہو گے تو پھر کسی اور کو چمواؤں گا. ہاں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت کی غیرت بہت ہے. وہ بہت غیور ہے. اس کے یاروں سے رخ پھیرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. کربلا میں بیٹھنے والوں یہ نہیں کہنا کہ سید لوگوں کو گالی دے، نہیں، میں کسی کو گالی نہیں. جو چومنے سے منع کرتے ہیں میرا اختلاف ان سے ہے. اب چیک کرو کون کرتے ہیں، وہ جانے آپ جانے، لیکن اتنا ضرور ہم تو انگوٹھے چوم اور خوش ہیں. وجہ اس لیے کہ یہ سنت صدیق ہے اور نبی نے انگوٹھا چومنے پہ مسکرایا ہے. پہلی بار صدیق اکبر نے، سب سے پہلے انگوٹھا چومنے والے صدیق اکبر ہیں. امت کا سب سے بڑا عاشق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف کتاب محبت میں ہوتی ہے، وہ کاغذ کی کتابوں میں نہیں ہوتی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عشق عشق ہے، عشق کر کے تو دیکھو. تو بہرحال صدیق نے انگوٹھا چوما، حضور نے مسکرایا. پتا چلا جو انگوٹھا چومتا ہے، ہماری عقیدتیں کہتی ہے کہ آج بھی حضور مسکراتے ہیں. چوم لیا کرو نا بھائی. جو اس دن میں لوگ کتا چومنے نہیں شرماتے، اس دنوں میں اگر آپ انگوٹھے چوم رہے ہو وہ بھی محبوب کے نام پہ، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. بہرحال حضور نے مسکرایا. پھر اذان ختم ہو گئی تو لوگوں سے پوچھا، دیکھا میرے یار نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اس نے انگوٹھے چومے میرا نام سن کر، کہ اگر کوئی یہ ایسا کرے گا میرے ابو بکر کے طریق پر تو انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. بہرحال بات دور نکل گئی. میں عرض کیا کر رہا تھا، جلدی سے اپنی بات پوری کر لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیے کتوں کو پالنے سے، کتوں کو گھر میں لے کر رکھنے سے بچے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور میں جب کتے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، کتے محلوں میں نہیں، جنگلوں میں زیادہ تر کتے رہتے تھے، تو اس وقت فرمایا کتا دنیا دار کتے کی طرح اور دنیا مردار کی طرح. اب امام غزالی تشریح ہے، غزالی بھی پھر غزالی ہے. اس دور میں 500 کتابوں کے مصنف امام غزالی. اچھا کیا خاندان تھا ان کا؟ نام بھی محمد، ان کے ابا کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد. اور بچپنے میں تربیت کا عالم یہ تھا کہ استاد نے پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے، جواب نہیں دیا. ڈانٹا تو کیا سبق پڑھے گا، تجھے اپنا نام ہی یاد نہیں. اٹھ کر گئے، وضو کر کے آئے، یا دوسرے دن گئے، استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. اور پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ ماں نے مجھے بچپنے سے سکھایا نا، پہلے دن سے، کہ آقا کا نام محمد بے وضو نہ لیا کرنا. تو ایسے لوگ، ادب والوں کو علم آتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ نبی نے کوا نہیں کہا، گید نہیں کہا، اور بھی نام نہیں لیے. کتا کیوں کہا؟ تو کہا کوے کو جس دن مردار ملتا ہے کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا ہے اور سب کے ساتھ مل کے کھاتا ہے. گدھ کو جب ملتا ہے پوری برادری کے ساتھ کھاتے ہیں گدھ. لیکن ایک بات ہے، کوا گوشت کھاتا ہے اور سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا. لومڑی گوشت کھاتی ہے،
سب چھوڑ کے بھاگ جائے. دوسرے کھائیں تو وہ احتجاج نہیں کرتی, لیکن کتا ایسا ہے, نمبر ایک, جب اس کو مردار ملتا ہے تو سگے بھائی کو بھی بھول جاتا ہے, اور اگر آ جائے تو بھونک بھونک کر بھگا دیتا ہے, اور پھر چمڑا بھی خود ہی کھاتا ہے, گوشت بھی خود ہی کھاتا ہے, ہڈی بھی خود ہی کھاتا ہے, سب ہڑپ کر جاتا ہے, کسی کو کھانے نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں دنیا دار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, جن کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے, پھر وہ رشتوں کو بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھتے آج سگے بھائی پہ جادو ہو رہا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے, سگے بھائی سے بات بند ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو بہرحال امام ابو بکر شبلی, بیر شبلی, شیر حق, دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. تو امام ابو بکر شبلی اور حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی جیسے لوگ حج کو جانا ہے تو کہیں گے شیخ اندلس کے ساتھ حج کو چلتے ہیں. چلو شیخ اندلس حج کو چلے. 500 صرف علماء تھے. علماء کتنے؟ 500. جس کے ساتھ 500 علماء حج کو جائیں, عوام کتنی رہی ہوگی؟ سب گئے. اب جس گاؤں میں پہنچے, توجہ, جس گاؤں میں پہنچے اس نے دیکھا یار یہ کر و فر سے کیا جلوس آ رہا ہے. وہ جلوس نہیں تھا, وہ تو قافلہ تھا نا, سفر کر رہا تھا. او کیا جلوس آ رہا ہے. وہ ایک عیسائی بندہ آیا, توجہ ہے آپ کی, ادھر ادھر آپ شاید نہیں دیکھ رہے نا, ادھر ادھر توجہ اس طرف ہے نا. تو ایک بار ذرا مدینہ منورہ کا تصور کر کے درود شریف پڑھ لیجئے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. توجہ ہے میری طرف. تو اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے اور زرق برق خوبصورت لباس میں عصا لے کر کوئی خوبصورت آدمی نورانی چہرے والا آگے چل رہا ہے. اب کیا ہوا؟ توجہ, ایک عیسائی بندہ آیا اور آ کر شیخ اندلس سے لپٹ گیا. ایک عیسائی آیا, توجہ, بہت نازک سی بات ہے, لپٹ گیا اور لپٹا اور کہا اور تیرا چہرہ کتنا نورانی اور حسین ہے, تو جس مذہب سے وابستہ ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس مذہب میں شامل کر لے. اب جس کے پیچھے 500 علماء کا قافلہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ کر و فر, یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مغرور ہو گئے, لیکن اتنا ہی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. اس عیسائی کو کھینچا اور کھینچ گا, چل ہٹ کافر. کیا کہا؟ چل ہٹ کافر. وہ ادھر گرا, اٹھا, اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. وہ گیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا, اور اسی وقت اللہ نے اس کو مقام ولایت پر پہنچا دیا. لیکن دل توڑا تھا کسی کا, بس کسی کا دل توڑا تھا, اور وہ بھی اس کا جو مسلمان ہونے آیا تھا. چل ہٹ کافر. بس قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا. جس کی نگاہیں حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی. یاد رکھنا اگر گناہ سے بچتے ہو نا تو اپنی دڑ ہوشیاری نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. قدرت بچائے تو بچتے ہیں, ورنہ اپنی اوقات کیا کہ ہم گناہ سے بچ سکے؟ کبھی نہیں. کیا ہوا؟ پھر قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا, اور جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر بھی خلوص تھا نا, خلوص تھا, علم والے تھے, واقعی علم والے تھے. سوچا کہ یہ سب حاجی لوگ, کچھ لوگوں کے لیے پانی تو لانا پڑے گا. مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے کسی دریا کی تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک بہت بڑا چشمہ ہے, بڑا چشمہ. جیسی اس چشمے میں مشکیزہ ڈبونا چاہتے تھے تو کیا دیکھا کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک بہت خوبصورت سی شکل نظر آئی. اب میں اس خوبصورت شکل کا نقشہ کیا کھینچوں؟ وقت ہوتا تو میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں آپ کو بتاتا کہ وہ حسن ایسا تھا, اس کے گال نہیں, ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی کیچڑ میں کسی کنول نے مسکرایا ہو. اس کے ہونٹ کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں. اس کے چہرے کے رخسار کی لالی دیکھ کر لالا رخوں کی جو ہے وہ رانائیاں یاد آتی تھی. یہ اس کے حسن کا عالم تھا, یہ اس کے جمال کا عالم تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا, اللہ اکبر, جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی کی شکل دیکھی, پلٹے اور جب اس حسن کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آج سے پہلے
کسی پہ نظر پڑتی تھی تو اللہ دیکھ رہا ہے نظر جھکا لیتے تھے. لیکن آج جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو دیکھتے رہ گئے, اور جب دیکھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں تو یہ جو گرجا کا جو رہنما ہے نا, عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے, میں اس کی بیٹی ہوں, راہب کی بیٹی ہوں. میرے ابا سے پوچھو. اور جب ابا سے پوچھنے کے لیے وہ گئے تو اس راہب نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں, اگر میری بیٹی اجازت دے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اس بیٹی سے جب باپ نے پوچھا تو یہ کان لگا کے سن رہے تھے. بیٹی نے کہا یہ مسلمان اور وہ بھی مسلمانوں کا رہنما, اور ہم عیسائی, ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک یہ عیسائی نہ ہو جائے. بس یہ لڑکی نے کہا اگر یہ عیسائی ہو گئے تو ہم نکاح کر لیں گے. انہوں نے فوراً کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں. غور کر رہے ہیں, ایمان چھیننے کا معاملہ, صرف کسی کا دل توڑا تھا, کسی کا, میں عیسائی ہونے معاذ اللہ تیار ہوں. اور اس کے بعد لڑکی نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہو اور نکاح کرنے کے بعد میرے حسن اور میرے جمال کو چوس لو گے اور بھوروں کی طرح بھاگ گئے تو ایسے نہیں, میں 1 سال تک چیک کروں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. تو کہا پھر؟ کہا میں سور چرانے جاتی ہوں, میرے سور چرانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اسی وقت عصا لے کر کے چلے, اور کبھی ٹیک لگا کر جس عصا کو حدیث کا درس دیتے تھے